بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, پوری طرح قدرت رکھتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت, وہ جس نے موت کو خلق کیا, والحیات, اور جس نے زندگی کو بنایا. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر. موت اور حیات, پیدا ہوتا ہے انسان, جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے, تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں. قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی, مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی. تو اعمال, اچھا عمل, احسن عملا کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو. وضو کرو تو سونا کر کے کرو, نماز پڑھو تو ذرا آج گئے, پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو. قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے. ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں, ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ, میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا, تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا, حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا, تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اور پھر شریر کا غلاف, اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا, قرآن پاک کو علیحدہ چومنا, اور پھر اس کو ریل میں رکھنا, اور پھر کئی کر کے. تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے, ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں. تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں, اچھا کر کے کریں, ذرا مزیدار کر کے کریں. عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں. لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں, فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں. یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا, احسن ترین عمل, اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا. اس کا ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہترین عمل کون سا ہے, بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہوں. یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے, اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے. تو عمل جب بھی کرے نا, دیکھے نا, صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تنگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا, اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا, اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے. تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو. مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے, تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا, یا تو نہ دیں, بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینا ہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لے, ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں. آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں, کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں, کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا. صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں, یار جہاز آپ نے دیکھا اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں, کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں, تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے, جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں سننے, دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی, مگر بندے بڑے کم ہیں, بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں, بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. جب اللہ کو عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا. آگے سورہ قلم ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں, اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں, آپ کو دیوانے نہیں, یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے, قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں. فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا, جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک. اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا, پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا شاندار لکھا.
आला हज़रत फरमाने लगे कि अखलाक ये नहीं कि जो काम अच्छा था वो नबी करीम ने किया है, बल्कि फरमाते हैं जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा। फरमाते हैं रसूल करीम का मुस्कुराना भी अच्छा ही है, और कभी दीन की मुखालिफों पर नाराज होना भी अच्छा ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर में तलवार उठाना भी अच्छा है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के दिन माफ कर देना भी, ये सारा कुछ ही अच्छा है। बस जिसको हुजूर जब करते गए वो अच्छा होता गया। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे अखलाक जो कुरान में है वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें, और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने उसके 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कस्में खाता है, नुक्ता चीनियां करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है। और आखिर में फरमाया उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम, फरमाया ये ना है बद असल, इसकी असल में ही मसला है। ये कितनी सख्त बात है, जब नबी करीम के बेअदब की बात होती है तो फिर बातें सख्त ही होती है। ये कुरान मजीद ने सख्त बातें फरमाया कि ये इसकी असल में ही मसला है महबूब। उसने एक बात की तो अल्लाह करीम ने 9 उसकी कभी औसाफ बयान फरमाए। इसलिए आला हज़रत ने कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुलव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाका, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फिरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया, और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, बड़े फख्र के साथ कहेगा कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत होगी, उसकी रुसवाई की अलामत होगी। वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें ले भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो, जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत, और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिजल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है, और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता, वो कहता है कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया, और जो नाकाम हो मुंह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल मारिज है। इस सूरत के शुरू में अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार, बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले जमीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले, सबको धोस दे आग में लेकिन अपनी जान छुड़ा ले। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखे ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में अजाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया? कि लोग उस अजाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते देखो जी फला मौलाना कह रहे थे बुच्चू आएंगे तो ये होगा, खुदा के बंदो मौलाना कौन होते?
مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی. آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے. فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے. اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل، یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اسے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا. بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا. ہجرت کی رات بھی سارے پیسے لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے. حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی. مولانا افسر رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں. ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں. پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے. اس سورہ کے شروع میں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی یا اللہ جو نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا. پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن. میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں، اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے. اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سنگ گن کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا. ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ وہاں، اب وہاں کی خبریں بتا سکتے. یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا. تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا. یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے. تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے ہیں، اور آگ کے گولے ان پر بسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کی جن کوشش کریں. جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے کہ جیسا کبھی نہیں سنا. تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 26 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع، یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے. تو آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟
حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے۔ خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا۔ وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے تو چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں، یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے، ہاں جی۔ تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے۔ یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتے چپ کرو تسی کو بیچ بول دے۔ میں نے کہا مجھ سے لے لو، دے دینا، کہتے چھٹو بھائی چھوڑے، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے کوئی نہیں، بالکل کوئی شے نہیں، ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں پھڑے نہیں کسی کو لو، بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ 2 علماء کی بحث ہے، کہتا ہے حضور کو غیب نہیں، دوسرا کہتا ہے آؤ چلے۔ تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں، حضور کا علم تول رہے ہو؟ اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا، تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو؟ یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی۔ ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے منبر، فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں، ہم بڑے راضی۔ اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے، میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی، انشاءاللہ جلدی چھاپ بھی جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی۔ تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ، سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، تھوڑا سا کیا کہا حضرت نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضا۔ اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا۔ کہا اے میرے پیارے حبیب اے چادر اڑنے والے تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا، تو اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے۔ یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے، مزمل کے فوراً بعد سورہ
मुदस्सिर, इस सूरह मुबारक में बड़ा खूबसूरत अंदाज है। या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, उठिए और लोगों को डराइए। उठिए, आप पैगाम दीजिए, उठिए लोगों को डराइए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, आप उठिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको शान महबूबी के साथ खिताब करते हुए फरमाया, चादर ओढ़ने वाले उठिए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान फरमाइए। बताइए कि आपका रब कितना बड़ा है। आयत नंबर 42 में फरमाया, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42 चलो बता ली आखिरी में, आयत नंबर 42। जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना। तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोज़ख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ। सवेरे पहन के ना, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, अल्लामा न्याजी, मैं जब उनके मज़ार पे जाता ना मियां वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ, आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होकर भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते, शिमले वाले। चले आज बात आ गया तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफा मुझे हजरत मुफ्ती तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो आप शिमले वाली बांधे। जब हम जो कह रहे हैं तो मैं भी अक्सर वो पगड़ी बांधता हूँ, कभी बहुत बड़ी बांधते थे। तो अल्लामा न्याजी पगड़ी बांधते थे, तो जिन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची होती थी, वो बड़ी ऊंची पगड़ी और हाथ में छड़ी होती थी, और कभी वो तकरीर करते थे तो जमीन पे लगाते थे, तो पता चलता था कि मर्द बात कर रहा है। और अल्लामा इकबाल के डरा शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल सत्तार न्याजी शागिर्द। वो मदीना शरीफ जाने लगे ना, तो किसी ने उनसे कहा न्याजी साहब ये पगड़ी उतार के जाओ, ये पगड़ी उतार के जाओ। तो अल्लामा न्याजी साहब फरमाने लगे क्यों उतार के जाऊं, पहन के जाऊंगा। जब हुजूर की बारगाह में न्याजी का सर झुकेगा तो शिमला भी झुकेगा, और दुनिया को पता चलेगा जिसका सर कभी कहीं नहीं ना झुकता, इस रोजे पे आके उसकी गर्दन भी झुक जाया करती। इसलिए साथ लेके जानी है पगड़ी, ताकि लोगों को पता चले। तो आप नए कपड़े पहन के ना कभी साज संवर के मस्जिद भी जाया करें, खूबसूरत होके। कुरान मजीद ने कहा गालिबन नामे पारे में है कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, अच्छे बन के। तो नए कपड़े पहन के ना ईद वाले दिन 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। ये राशि देखना है इंशाल्लाह ताला, पता चलेगा कि रमजान के रोजों ने असर किया हमारे ऊपर। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा दोज़ख में आने का सबब क्या बना, तो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। और दूसरी बात ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोज़ख में जाने का दूसरा सबब कि तौफीक के बावजूद लोग मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी बात वो ये कहेंगे कि हम लगव कामों में मशगूल रहते थे। लगव काम, बेहुदा काम उसको कहते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। ये बड़े बड़े सियाने लोग गेमें खेलते, सियाने लोग, अक्लमंद लोग। तो ये जहन्नम में जाने का तीसरा सबब कुरान ने बयान किया। लगवी आप फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी, भाई से बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसी बिला वजह लगवियात है ये सारी। मैं मना नहीं करता, खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है। तो ये शुगल मेला हर वक्त का, मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं। तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। मतलब फुर्सत मिले तो बोर हो ना, पता नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते हैं, बोर भी हो लेते। तो आप लगवियात से बचे। लगव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब है। ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया। और चौथे नंबर पर कहेंगे हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे कि मौत हमारे सर पे आ गई। ये 4 काम है जो जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। नमाज ना पढ़ना, पहला काम मिस्कीन को खाना न खिलाना, और तीसरा लगव और फजूल कामों में मशगूल रहना, बिल्कुल किसी कोई फायदा ही नहीं वो काम करते रहना, बिल्कुल बेमाना बेमकसद काम करना। और चौथे नंबर पे कहेंगे कि हम क़यामत के दिन को, आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि मरेंगे तो देखी जाएगी। मसलन क्या देख लेंगे आप, इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल क़यामा शुरू हो जाती है जी इससे आगे। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में जो आखिरत के मुनकर हैं, अल्लाह ताला ने कसम जिक्र फरमा के इरशाद फरमाया, क्या इंसान ने यह गुमान कर रखा है कि हम मरने के बाद इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादर हैं कि इनकी उंगलियों के पोरे जैसे पहले थे वैसे ही बना देंगे। यानी उंगलियां तक तुम्हारी जमा कर ली जाएंगी, उंगलियां तक। क़यामत के दिन तुम्हें किसी की कब्र खुली
تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے. اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیما کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے. آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے. سورہ دہر یہ 29واں پارہ ہے اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی. ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے. سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں, وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ بلدیت تھی. پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے, میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا, تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے. اب تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ چیز ہوں. بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نہیں. وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا, قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے. آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں. تو انسان نا بھول جاتا ہے. ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا, اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو